اور کون ہو سکتا ہے بی جان؟ آپ کا نک چڑا پوتا سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے اور رات میں آتے ہی اسٹڈی روم میں گھس جاتا ہے۔ بی جان، میں بھی جیتی جاگتی انسان ہوں، اکیلے کمرے میں مجھے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ طہور ان کے سینے سے لگتی اپنا ڈر بیان کرنے لگی۔ اس کی آواز آخر میں بھاری ہونے لگی تھی۔ میری بچی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جانے دو اسے، اس لاٹ صاحب کو تو اس کی ساری گنڈا گردی نکالتی ہوں۔ بی جان اس کے بال سہلاتی بولی تھی۔ دل ہی دل میں اذلان کی شامت آنے پر وہ خوش ہو رہی تھی۔ آخر اسے بھی تو پتہ چلے اس نے طہور سلطان کو اگنور کیا ہے۔ رات کو اذلان گھر آیا تو بی جان کو غصے سے ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ پریشان سا ان کی جانب بڑھا۔ بی جان، کیا ہوا؟ آپ اس طرح رات کے اس وقت یہاں کیوں ٹہل رہی ہیں؟ کوئی بات ہے کیا؟ مجھے بتائیں۔ اذلان ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ بی جان جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس سے چھڑواتی غصے سے گھورنے لگی۔ تم بتاؤ میاں، رات کے اس پہر کہاں سے چلے آ رہے ہو؟ بوڑھی دادی کا خیال اور تو اور نئی نویلی دلہن بھی بیکار سامان کی طرح ایک کونے میں پھینک رکھا ہے۔ بی جان کمر پر دونوں ہاتھ رکھتی لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے باز پرس کرتے بولی تھی۔ اذلان ان کی باتوں پر سٹ پٹایا تھا۔ بی جان، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ، وہ بھی مجھ پر؟ یہ کس نے آپ کو میری شکایت کی ہے؟ اذلان نے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ تھکن اس کے اعصابوں پر سوار تھی، وہ تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ میرے بچے، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا حق بنتا ہے تم پر۔ وہ بچی تو کچھ کہتی بھی نہیں ہے، سارا دن روم میں بیٹھی کرتی رہتی ہے۔ کچھ خیال کرو میرے بچے، بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی جنہیں کھیل کر کونے میں پھینک دیا جائے، بلکہ بیٹیاں تو شہزادیاں ہوتی ہیں اور شہزادیوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ بی جان نم آنکھوں سے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھتے کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اذلان ان کی بھاری آواز سنتا انہیں سینے میں بھیج گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا جو سب وہ کہنا چاہ رہی تھی۔ بی جان، آپ خود کو تکلیف نہ دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ طہور سلطان سے جڑا ہر فرض پورا کروں گا، ان کے ہاتھ چومتے بولا تھا۔ بی جان کچھ پرسکون ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دونوں کے مابین کوئی بات ہوتی، طہور وہاں چلی آئی۔ طہور جو بھی بی جان کھانے کا پوچھنے آئی تھی، اذلان کو دیکھتی رک گئی۔ وہ نیوی بلو فراک، گرے دوپٹے میں پنک گلوز لگائے خوبصورت لگ رہی تھی۔ بی جان، آپ کھانا کھا لیں، پھر آپ کی میڈیسن کا بھی ٹائم ہو جائے گا، میں روم میں ہی ہوں۔ اذلان کو مکمل اگنور کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اذلان بھی گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ان محترمہ کے بھی نخرے برداشت کرنے پڑیں گے، اذلان نے دل میں سوچا۔ چلو جاؤ اور اب اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو مناؤ، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے بیوی کی تکلیف میں ہونے سے۔ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، اپنے روم میں جاؤ اور منا کر لاؤ میری بیٹی کو، ہم سب ساتھ کھانا کھائیں گے۔ بی جان اسے قم دیتی آخری میں وارن کر گئی۔ اذلان بھی سر ہلاتا اپنے روم کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ دل میں کہیں سکون سا اترا تھا کہ طہور سلطان اس کی بے رخی کو نوٹ کرتی ہے، ورنہ جتنی زیادتی وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا اس سے کوئی بعید نہ تھا، سر ہی پھاڑ دیتی۔ بی جان کی باتیں اس پر گہرا اثر چھوڑ گئی تھی، وہ خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ طہور سلطان اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے سینے میں دھڑکتے لوتھڑے میں ہلچل مچائی تھی۔ اذلان روم میں آیا تو طہور کو کبرڈ میں منہ دیے پایا۔ وہ اس کی ساری چالاکیاں سمجھ رہا تھا، یہ سارے کارنامے محض اسے باز پرس سے بچنے کے لیے کیے جا رہے تھے۔ طہور بی بی، یہ ڈرامے بند کرو، ذرا ادھر آؤ۔ یہ تم نے کس خوشی میں میری بی جان پر اپنا حق جتانا شروع کیا ہے، ہاں؟ اور میری یعنی ان کے لاڈلے پوتے کی شکایتیں بھی لگانے لگی ہو؟ کچھ زیادہ ہی نہیں تمہاری چونچ نکلنے لگی ہے؟ اذلان اسے مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے بولا تھا، نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کے گلابی لبوں پر اٹکنے لگی تھی۔ وہ یہی تو کرتا آیا تھا، اختیار ہونے کے باوجود وہ اس رشتے کو آج تک مکمل نہیں کر سکا تھا۔ نہ جانے کون سی بات تھی جو دونوں کے درمیان موجود دوریاں مٹنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ او ہیلو شیرشاہ سوری کے گھوڑے، تمہاری بی جان میری بھی بی جان ہے، انہوں نے خود مجھے کہا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، تو یہ اپنا بڑا سا منہ بند ہی رکھو، تم جانتے نہیں ہو میری پاور۔ طہور بھی میدان جنگ میں اتری، اس کی بولتی بند کرا گئی تھی۔ وہیں اذلان کا منہ خود کو گھوڑا کہے جانے پر کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ او میڈم، اگر میں گھوڑا ہوں تو تم بھی اڑیل گھوڑی ہو، جس کی لگام میں نے کسنا مجھے اچھے سے آتی ہے۔
اذلان اس کے قریب پہنچتے خود میں بھیجنے کے انداز میں بولا تھا۔ طہور سر تا پیر اس کے قریب آنے ہر رگوں میں بھیگ سی گئی تھی۔ ہمت ہی نہ ہوئی کہ مزاحمت کر پاتی۔ لب کچھ بولنے کی کوشش میں پھڑپھڑائے ہی تھے کہ اذلان سلطان نے اس کی سانسوں پر قبضہ جمایا تھا، اتنی شدت سے کہ طہور سلطان سانسوں کی کمی پر تڑپ سی گئی۔ اذلان نے اسے مزاحمت کرتے دیکھ گرفت میں جنوں وارد کیا تھا۔ طہور کو لگا اب اذلان اس سے دور نہ ہوا تو اس کی سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ تو شروع سے ہی بے شرم تھا۔ طہور کی جان آدھی کرنے میں اذلان سلطان کا کوئی ثانی نہیں تھا، یہ بات آج وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ تعلیم اپنے فلیٹ میں موجود سلگتا آتش بن رہا تھا۔ اس کے دن رات اسی فلیٹ میں گزرتے، خود کو سگریٹ کے شعلوں کی نظر کرتا۔ تعلیم نثار مکمل برباد تھا، اور برباد شخص کبھی بھی کسی کی آبادی کی وجہ نہیں بن سکتے۔ عنقمت درید کا سکون چھین کر تعلیم نثار جیتے جی ایک جہنم کے سپرد کر گیا تھا۔ تمہاری محبت مجھے قبول ہے عنقمت درید، میں تعلیم نثار پورے ہوش و حواس میں دل و جان سے تمہاری محبت کا اقرار کرتا ہوں۔ جانم آ جاؤ، کہیں سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تعلیم اس کی تصویر کس ہاتھ میں تھامے دیوانوں کی طرح اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ عنقمت درید کی سسکیاں تعلیم کے وجود کو نوچنے لگی تھیں۔ وہ ایک عذاب کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، سب اپنوں سے دور۔ تعلیم جب سے لندن آیا تھا اسے ایسی چپ نے گھیرا تھا کہ روح تک میں سناٹے گونجنے لگے تھے۔ تمہاری محبت میں بقا ہے جانا، آ جاؤ، بس ایک بار اپنے تعلیم کو آواز دو، میں تمہیں دنیا سے چھپا لوں گا۔ لوٹ آؤ عنقمت، لوٹ آؤ۔ تعلیم کی سرخ نگاہیں مزید سرخی بکھیرنے لگی تھیں۔ آنکھوں میں ایک پری کا چہرہ اترا تھا جس نے تعلیم کو پل کے لیے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ تم تو پیار کرتی ہو عنقمت اپنے تعلیم سے، بیوی ایسے کون سزا دیتا ہے؟ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو تنہا نہیں کرتے۔ آ جاؤ بیوی، میرے سماعت تمہاری آواز کے منتظر ہیں جانا۔ تعلیم اس کی تصویر سینے سے لگاتے دھاڑے مارتے ہوئے بولا تھا۔ سارے زخم پھر سے ہرے ہونے لگے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں وقت سے بڑی کوئی ظالم نہیں ہوتا، اپنوں کی یادوں کو بھی لمحوں کی قید سے آزاد کرا کر ماضی بنا دیتا ہے، جہاں مستقبل میں متبادل پہلے ہی موجود ہوتے ہیں۔ تم نے ناانصافی کی ہے بیوی، تنہا کر گئی ہو اپنے تعلیم کو، ایسے کہ اب جینا محال ہوئے جا رہا ہے۔ دیکھو آج برباد شخص تباہی کی آخری حد پر ہے، تم کہیں سے پکارو اور میں خود کو تمہارے سپرد کروں، جو سزا دینا چاہے دے دو میری جان، مجھے اس آگ سے نکال لو، تمہاری یادیں میرا وجود نوچ رہی ہیں۔ تعلیم اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے کوئی درندہ ہی لگ رہا تھا جس سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ تعلیم نثار کی سزا شروع ہو چکی تھی، اس کی تڑپ حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ جسم و جان ایک زندان میں قید تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ لندن جیسے بڑے شہر میں اتنا نام اور شہرت بنانے پر بھی تعلیم نثار سلطان کے دل میں ویرانی کا راج تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، قدرت کا انصاف تھا۔ تعلیم نثار کے ساتھ عنقمت اس سے چھین لی گئی، اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا اسے دی گئی تھی۔ عنقمت درید کی محبت کو رسوا کرنے کی سزا۔ تعلیم نے آج ضرورت سے زیادہ ڈرنک کر لی تھی، وہ نشے میں دھت عنقمت درید کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ لبوں پر سخت گرفت کے باعث طہور کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ طہور کی مزاحمت کرتے ہاتھ وہ پہلے ہی اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ طہور اس کے سینے پر مکے مارتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ سانسیں اکڑنے پر اذلان نے اس کے لبوں کو رہائی دی۔ وحشی آدمی، میری سانس روک کر مجھے مار دینا چاہتے ہو، بدلہ لے رہے ہو مجھ سے، اور یہ کیا بات بات پر میرے قریب آنے لگتے ہو؟ مجھے ٹیشو پیپر سمجھ رکھا ہے کیا اذلان سلطان؟ جب تمہارا دل چاہا مجھے استعمال کیا، اور جب دل چاہا بیکار شے کی طرح گھر میں پھینک دیا۔ وہ اپنی سانسیں ہموار کرتی بولی تھی۔ اذلان کی مٹھیاں اس کی باتوں پر سختی سے بھیجنے لگیں، پیشانی کی رگیں واضح ہوتی، شدید تیش کا پتہ دے رہی تھی، شہد رنگ آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ وہ بے ساختہ جھک کر اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ طہور کے گلے میں اسے دیکھ کر گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اذلان کے تیور اسے درست نہیں لگ رہے تھے۔ کیا کہا؟ استعمال کیا ہے میں نے تمہیں؟ طہور، اذلان سلطان، بولو، کھلواڑ کیا ہے تم سے؟
अजलान दरिश्त लहजे में सुर्ख निगाहों से घूरते हुए बोला। तहूर इसकी चिंगारती आवाज पर 2 कदम पीछे हटी। दूर क्यों जा रही हो? बीवी होना मेरी तो आज अच्छे तरीके से शौहर का दिल बहलाओ। मैं फुर्सत से तुम्हें इस्तेमाल करने का मतलब बताऊंगा। 4 कदमों का फासला तय करते तहूर सुल्तान के बेहद करीब आन खड़ा हुआ। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी तहूर सुल्तान। आखिर हो भी क्यों ना, तुम जैसी लड़की अजलान सुल्तान के काबिल ही नहीं। अजलान अपनी शहदरंग आंखों में जब्त से बंद करते बोला था। आज वह सही मायनों में तहूर सुल्तान को अपनी बीवी का दर्जा देने वाला था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। ये महज तुम्हारे इंतकाम की एक कड़ी है जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मुझे हमदर्दी है तुमसे अजलान सुल्तान, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे वजूद को अपनी तैश की नज़र कर दो। मुझसे रिश्ता बनाना है तो पूरी ईमानदारी से पहले अपने दिल में मेरी जगह बनाओ। तहूर भी डट कर इसके सामने खड़े होते हुए बोली थी। मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं मौजूद हूँ तहूर सुल्तान, बल्कि आज तो मैं तुम्हें एक नए अजलान सुल्तान से रोशनास कराने वाला हूँ, जैसे जिसे तुमने अपनी सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाने का। अजलान सुल्तान एक जलता हुआ अंगारा है जिसे आज तुम अपने पोर पोर पर झुलसता हुआ महसूस करोगी। अजलान बेदर्दी से इसके बालों को मुट्ठी में दबोचते इसे अपने इरादों से आगाह कराने लगा। इसके इस रूप को देखते तहूर के जिस्म का रुआ रुआ कांप उठा था। दर्द की शिद्दत से तहूर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मगर दूसरी तरफ परवाह किसे थी? वो बेहिस बना जारी हाथ इसकी गर्दन पर झुकता अपनी दरिंदगी दिखाने लगा था। रूम में तहूर की सिसकियां बुलंद होती जा रही थी। अजलान इसकी मजामत करते हाथ पहले ही अपने दूसरे हाथ में काबू कर चुका था। वो हर सूरत तहूर सुल्तान को इसकी असल जगह बताना चाहता था। इसे अनकमत दुरेद की दर्द की एक झलक महसूस कराना चाहता था। अजलान अपने दांतों का दबाव इसकी ब्यूटी बोन पे बढ़ाता जा रहा था कि तहूर दर्द से दोहरी होती चीख उठी। रुक जाएं अजलान, मत करें मेरे साथ ये सब, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा वजूद जलकर राख हो जाएगा। तहूर इसके पागलपन को बर्दाश्त करती मिन्नतों पर उतर आई थी। दर्द के बाज़ दिल और दिमाग सुन हो चुके थे। अपने चेहरे पर गीलापन महसूस करते अजलान ने इसकी गर्दन से चेहरा उठाते एक नज़र इसके सुर्ख चेहरे को देखा था। रोई रोई आंखें, शिद्दत से कपकपाते गुलाबी लब इसकी जनूनियत के सुर्ख पड़ चुके थे। गर्दन पर पड़े जा बजा निशान इसके दर्द की रवादार सुना रहे थे। वक्फे वक्फे से तहूर की सिसकियां बढ़ने लगी थी। बताओ तहूर सुल्तान, मजीद मेरे हकूक जानने में दिलचस्पी है यही, या फिर अपनी जान की आज़ादी चाहती हो? मुझसे बात करते हुए आइंदा लफ्ज़ों को चुनाव लाजमी सीख लेना, वरना अजलान सुल्तान का जुनून तुम्हारी ये नाजुक सी जान किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बार तो तुम्हारी ये रोने सूरत देखकर मुझे तरस आ गया, लेकिन हर बार ऐसा हो ये मुमकिन भी नहीं। अजलान इसके गुलाबी लबों पर अपनी मजबूत उंगलियां फेरते हुए बोला था। तहूर ने शिकवा कुना निगाह उठाकर इससे एक नज़र देखा था। इसकी एक नज़र में क्या कुछ ना था। मान टूटने की किरचियाँ, रेजा रेजा होता एतमाद। तहूर सुल्तान हार सी गई थी। तालिम बेआसरा सा अपने इस लग्जरी फ्लैट में मौजूद था। समी कितनी बार इससे मिलने आ चुका था, मगर वो घर से बाहर निकलने पर आमादा नहीं था। वो इसकी डांट सुनने फिर से चला आया था। समी को तालिम ने अपने फ्लैट की डुप्लीकेट कीज दी हुई थी। सिर्फ समी को ही इजाज़त थी यूं इसके पास चले आने की, वरना हर कोई तालिम नज़ार की वहशी रूप से वाकिफ़ रखता था। समी गहरा सांस भरते फ्लैट में इंटर हुआ, जहां वो बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे पड़ा था। अनकमत की तस्वीर सीने से लगाए समी को वो पहले वाला तालिम कहीं से ना लगा, जो सारी दुनिया को फतह करने का हुनर जिसके पास था। वो तालिम सुल्तान किस्मत से हार गया था। सर, आपने ये अपनी क्या हालत बनाई हुई है? क्यों आप भूल रहे हैं कि आप तालिम नज़ार हैं, किसी से ना हारने वाला सुल्तान? महज एक शख्स के जाने से ज़िंदगी रुकती? सर, हम सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए ये सोच कर नहीं रोते हैं कि अब हमारा साथी बिछड़ गया, जबकि किस्मत ने तो फैसला पहले ही किया होता है। मोहब्बत का रोग पालने से ज़िंदगी का सफ़र तन्हा नहीं काटा जाता। समी इसे होश दिलाता बहुत आराम से समझाते बोला। जस्ट शट अप समी, निकल जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानते मैं कातिल हूँ। मैंने मार दिया अपनी बीवी को। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी।
میں نے اس پر زندگی تنگ کر دی، وہ اپنی جان ہار بیٹھی، میں مر جاؤں گا سمی، اس سے کہو آ جائے اپنے تعلیم کے پاس، اس کا وجود میرے لیے باعث شفا تھا، وہ میں ذہنی بیمار کر گئی تھی۔ تعلیم اسے ڈانٹتے اذیت سے پر لہجے میں بولا تھا۔ سمی کا خود کا دل اس کے درد پر پھٹنے کو تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تعلیم نزار کو اس حال میں دیکھے گا، مگر اس مرتبہ وہ خالی نہیں لوٹنا چاہتا تھا، پرانے والے تعلیم کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ سر میم آپ کو ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی، نہ کہ اس طرح آپ کو خود کو برباد کر کے انہیں مزید تکلیف دیں۔ بہت ہو گیا سر، اب آپ خود کو سنبھالنا ہوگا۔ سمی اسے اٹھا کر سہارا دیتے واش روم لے جانے بولا۔ یار بہت درد ہے، بہت یاد آتی ہے اس کی، میرے سانسوں میں بسنے لگی ہے یار، میں کیسے اسے بھول جاؤں۔ تھک ہار کر سمی کے کندھے پر سر رکھتے دکھ سے بولا تھا کہ سمی تڑپ سا گیا۔ بہت پرانا ساتھ تھا، کیسے اپنے باس کو اس حالت میں بربادی کے دہانے پر دیکھتا۔ سر انکمت میم آپ کے دل میں ہی ہیں، ان کی یادوں پر صرف اور صرف آپ کا اختیار ہوگا، وہ آپ کی محبت ہے اور آپ ان کا عشق، عشق کو عشق سے کبھی کوئی جدا نہیں کر پایا ہے۔ سمی متانت سے اس کے بکھرے بالوں کو سنوارتے بولا تھا۔ تعلیم کو اس کی باتوں سے دل میں ڈھیرا سکون اترتا محسوس ہوا، دل ایک عرصے بعد دھڑک کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ انکمت درید، ہاں وہی تو تھی اس کا عشق، اور وہ ایک سراب کا پیچھا کر رہا تھا، طہور سلطان اس کا ایک خواب تھی۔ انکمت درید اس کی زندگی کا اثاثہ تھی، جس کا عشق اس کے لہو میں سفر کر رہا تھا۔ انکمت درید، تمہاری محبت دل میں سمندر کی گہرائی کی مانند گہری ہوتی جا رہی ہے، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر دل سے تمہاری محبت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگتی دوڑتی سڑک کو دیکھتے دل میں انکمت درید سے مخاطب تھا۔ سمی تعلیم کو بڑی مشکل سے اپنے ساتھ اسٹوڈیو لایا تھا، تعلیم کا دل بوجھل سا ہونے لگا تھا، کیا کچھ نہ تھا یاد آیا تھا۔ 3 ماہ اس نے اپنے فلیٹ میں گزارے تھے، باہر کی چکا چوند اسے ذرا نہ بھائی تھی۔ سمی تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو، تم جانتے ہو نا میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے، میں ابھی بہتر فیل نہیں کر رہا۔ تعلیم بیچارگی سے سمی کو اپنی حالت کے متعلق بتانے لگا، جس پر سمی بنا کان دھرے اسٹوڈیو میں تمام اپ ڈیٹس چیک کرنے لگا۔ سب ریڈی ہے نا، آج تعلیم سر کا کاسنگ ریکارڈر ہے، میں کوئی سی غلطی برداشت نہیں کروں گا، سمی سب کو وارن کرتے بولا اور خود تعلیم کے کیبن میں آ گیا۔ سمی اسے آگاہ کرتے موبائل پر سارا کام مینیج کرنے لگا۔ تعلیم گھور کر اسے دیکھنے لگا، جس کے تیور بدلے بدلے لگ رہے تھے، وہ تو اس کی کسی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ ابے گدھے، یہ کیا تم مجھ پر روب جما رہے ہو، بھولو مت میں تمہارا باس ہوں، تم میرے نہیں۔ تعلیم اپنے ازل اکڑ انداز میں بولا۔ سمی اس کے چڑھنے پر قہقہ لگا اٹھا۔ ہاں ہاں سر، تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن ابھی مجھے اپنے پرانے والے سر تعلیم واپس چاہیے، جو مجھے ڈانٹ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ سمی اداب بجا لاتے دل کی بات زبان پر لایا تھا۔ چل یار، تو بھی پکا عورت بنتا جا رہا ہے۔ تعلیم کی زبان پر کھجلی ہوئی، اس بار سمی سچ میں سٹپٹایا تھا۔ لاہور پڑھیں سر، میں اچھا خاصا مرد ہوں، آپ کیوں میری جوانی رولنے لگے ہیں؟ سمی اس کے آفس سے نکلنے پر چوٹ کرتے بولا۔ تعلیم اسٹوڈیو کے میوزک روم میں آتے اپنی پریکٹس شروع کر چکا تھا۔ آج جو گانا وہ گانے والا تھا، اس لڑکی کے لیے تھا جس نے اس کی زندگی میں آنے کے بعد زندگی بدل دی تھی۔ یہ گانا وہ انکمت درید کے نام کرنا چاہتا تھا، خود کو دلاسا دینے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا۔ تعلیم سلطان نے سمی کسی کو فون پر تعلیم کے مطابق ساری انفارمیشن دیتا بے حد خوش تھا۔ تعلیم اس کے لیے ایک باس سے بڑھ کر تھا۔ اذلان سلطان اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، طہور بے حس و حرکت جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ اذلان درید تو وہیں ستا مرد نکلا، اپنی بہن کا بدلہ لینے کے خاطر وہ اسے مہرا بنا رہا تھا، اور طہور سلطان اس کے احتجاج پر اپنی مردانگی دکھا کر اسے اذیت دے رہا تھا۔ میں معاف نہیں کروں گی اذلان درید سلطان، طہور سچے دل سے کہتی چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ میرے بعد کسی کو ستاؤ گے، مجھے کس طرح سے مٹاؤ گے؟ مجھ کو تو برباد کیا ہے، اور کسے برباد کرو گے؟ رو رو کر فریاد کرو گے؟ انکمت درید کی موت نے سب کی زندگیاں متاثر کی تھی، سب سے زیادہ طہور سلطان کی، جس نے بے قصور ہوتے سزا بھگتی تھی۔ طہور انکمت کی ڈائری چپکے چپکے پڑھنے لگی تھی، اس کے عشق پر تو وہ خود فخر محسوس کرتی تھی۔ طہور سلطان کو زندگی میں اگر کسی سے بہت زیادہ نفرت تھی
تو وہ تعلیم نزار کا وجود، جس کی وجہ سے اس نے محبت بھرے رشتوں کو کھویا تھا، وہ شخص جو کسی کی نفرت کے بھی قابل نہ تھا، محبت کرنا اذلان سلطان، تم میرے وجود کو ناسور ہو، جس سے میں جتنا بھرنے کی کوشش کرتی ہوں تم مجھے اتنا ہلکان کرتے ہو، لیکن اب میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ عورت محبت میں مر سکتی ہے اور نفرت میں برباد بھی کر سکتی ہے۔ طہور محبت کے اس کھیل کو انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ سلطانز واقعی کم ظرف ثابت ہوئے تھے۔ دونوں نے ہی عورتوں کو اپنے انتقام کے لیے چنا تھا۔ تعلیم ریکارڈنگ کرتا مکمل بے خود تھا، لبوں پر انکمت درید کے نام کی مسکان تھی تو لفظوں میں بے پناہ تکلیف تھی۔ سانس حیران ہے، من پریشان ہے، ہو رہی سی کیوں رہاسا، یہ میری جان ہے، کیوں نراشا ہے آس ہاری ہوئی، کیوں سوالوں کا اٹھا سا دل میں طوفان ہے۔ تعلیم کی آنکھوں سے بے نام سے آنسو پھسلتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے، جیت کر بھی ہارنے لگا۔ اذیت ناک سفر تعلیم نزار نے طے کیا تھا، آج بھی دل دکھ رہا تھا۔ تعلیم کو پھر سے بکھرتا دیکھ سمیع افسردہ ہوا تھا۔ سانگ ریکارڈ کرنے کے بعد تعلیم کسی سے بولے بنا وہاں سے بھاگ نکلا کہ اگر مزید یہاں رکا تو اپنا ضبط کھو دے گا۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے یہ حافظہ میرا۔ دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، انکمت کی مسحور کن خوشبو اس کی سانسوں میں مدھم کر رہی تھی کہ تعلیم اپنا وجود بھول بیٹھا تھا۔ وہ تعلیم نزار کی قربت میں محض ایک بات کہتی تھی، آپ ظالم ہیں مگر میری محبت مہربان ہے۔ تعلیم اس کے بعد پھر سے سر جھٹک دیتا اور تعلیم نزار کو انکمت کے ظلم پر رونا آیا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا بنا کسی کی پرواہ کیے۔ تعلیم کو بس کھل کر سانس لینے کے لیے جدوجہد کرنی تھی۔ وہ پھولتی سانسوں سے خود کو تھکاتے بھاگ رہا تھا کہ سامنے سے آتی کار سے ٹکرا گیا۔ تعلیم ہوش و حواس سے بیگانہ سڑک پر دور جا گرا اور خون سے لت پت تعلیم نزار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی تھی اور انکمت کا چہرہ آنکھوں میں سماتے پلکیں موند گیا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے مگر وہ حواسوں میں ہوتا تو کچھ محسوس کر پاتا۔ میں تعلیم نزار ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے ایک معصوم کا دل توڑا ہے اور رب نے میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ میرا وجود اتنا تھک گیا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کسی کو رسوا کیا تھا اور دیکھو مجھے، آج میں اپنی نظروں میں رسوا ہوا ہوں۔ انسان کی بربادی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں مظلوم اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دے۔ تعلیم کے دل سے صدا نکلی تھی، وہ بے یار و مددگار سڑک پر پڑا تھا جب کار سے نکلتی امیر زادی کو اس کی طرف بڑھتے دیکھ لوگ اسے سنانے لگے۔ وہ بنا کسی کی بات پر کان دھرے تعلیم کے بالکل قریب آتے اس کے پاس اپنی مخروطی انگلیاں تعلیم کی ناک کے پاس لے جا کر اس کی سانسیں چیک کرنے لگی۔ مہرون لانگ اسکرٹ، بلیک لانگ شوز، گہری لپسٹک، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ انان فوراً تعلیم کے وجود کو ڈرائیور کی مدد سے اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹاتے اس کا سر گود میں رکھتی ڈرائیور کو ہاسپٹل چلنے کا کہنے لگی۔ اس کی نظر تعلیم کے چہرے پر پڑی تھی کہ وہ سانس لینا بھول گئی۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہاسپٹل یہاں سے تھوڑی سی ہی دوری پر تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ انان کی سکرٹ پر تعلیم کے خون کے نشانات تھے۔ یہ نہ جانے کیوں تعلیم کے چہرے پر نظر پڑتے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، مگر وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ انان خان کو پہچانتے ڈاکٹرز نے فوراً تعلیم کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تھا۔ انان بار بار اپنی لپسٹک سے سجے لبوں کو بے دردی سے کچلتی ڈاکٹرز کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تو نارمل سپیڈ میں کار چلا رہی تھی کہ اچانک ہی تعلیم کار کے آگے آیا اور یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میم سب بل کلیئر کر دی ہیں اور بڑے صاحب کو بھی فون کر دیا ہے، کچھ ہی دیر میں وہ آ جائیں گے۔ ڈرائیور انان کو دیکھتے مؤدب انداز میں بولا۔ اپنے ڈیڈ کو یہاں آنے کی خبر سن کر انان چونک گئی۔ یوں تم نے کسی سے پوچھ کر ڈیڈ کو کال کی ہے؟ جانتے بھی ہو وہ کتنا غصہ کریں گے؟ انان جو پہلے ہی اس اجنبی مگر شناسا چہرے کی وجہ سے پریشان تھی، ڈرائیور کی بات سنتے بھڑک گئی۔ ڈرائیور بیچارہ اس کی باتیں سنتے کھسیانا ہوتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انان کا رخ اب ICU کی جانب تھا۔ جب ڈاکٹر اجرت میں باہر آئے، دیکھیں مس انان، پیشنٹ کی تمام زخم گہرے ہیں اور خون بھی کافی بہہ چکا ہے۔ ان کی جان خطرے میں ہے بیکاز ان کی باڈی رسپانس نہیں کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ خود جینا ہی نہیں چاہتے۔ ڈاکٹرز کی ساری باتیں انان کو ساکت کر گئی تھی۔ دل مانو کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔
پر ڈاکٹر ایسا کیسے؟ پلیز کچھ کریں، آپ کسی بھی طرح انہیں بچا لیں۔ انان کی بڑی بڑی پرکشش آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ اپنی کیفیت خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مس انان، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بس دعا کریں، ڈاکٹر شائستہ لہجے میں آگاہ کر جا چکے تھے۔ انان کو سکتہ سا ہو گیا تھا، دل بے نام سا درد ہونے لگا تھا۔ وہ انجان شخص کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ انان کے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے جب اسے سامنے سے مسٹر خان آتے دکھائی دیے۔ انان میری جان، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ مسٹر خان پریشانی سے اس کے ہاتھ ٹٹولتے کہنے لگے۔ انان ان کے سینے سے لگی بے تحاشا رونے لگی۔ اسے بس رونا آ رہا تھا اپنی کیفیت پر۔ اندر پڑے شخص اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، اس کے باوجود بے بسی شدت کے گر یوں تھا۔ مسٹر خان اس کے رد عمل پر حیران سے رہ گئے تھے، کیونکہ مس انان وہ جانتے تھے کہ وہ رونے والی نہیں، رلانے والی تھی۔ وہ تو ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کی اتنی مضبوط بیٹی لمحوں میں بکھر گئی تھی؟ گڑیا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اگر تم اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پریشان ہو تو یقین کرو تمہارے ڈیڈ سب سنبھال لیں گے۔ انان، مسٹر خان سمجھے شاید وہ ڈر چکی ہے اسی لیے ایسا بیہیو کر رہی ہے۔ نہیں ڈیڈ، مجھے نہیں پتا۔ نہیں ڈیڈ، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ میرے ہارٹ میں پین ہوا اس اسٹرینجر کو دیکھ کر۔ ڈیڈ، میں نہیں سمجھ پا رہی۔ انان ان کے سینے سے سر اٹھاتی اپنے دل کی کشمکش بتانے لگی۔ مسٹر خان کی رنگت نہ جانے کیوں زرد پڑی تھی۔ نہیں پرنسس، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ڈر گئی ہیں ہو۔ آپ پیلس چل کے ریسٹ کریں، میں یہاں سب ہینڈل کر لوں گا۔ مسٹر خان کچھ سوچ کر بولے۔ انہیں انان کے یہاں رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں ڈیڈ، بس ایک بار اس اسٹرینجر کو ہوش آ جائے پلیز، پھر میں چلی جاؤں گی۔ ہیزل آنکھوں میں اندیکھا خوف تھا کہ مسٹر خان اسے انکار نہ کر سکے اور خود ڈاکٹر کے روم کی طرف چل دی۔ انان شیشے سے نظر آتے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس وقت مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کنا سونا یار ہیرے ویکھدی نظارہ، رانجھا میرا رانجھا مانجھا چار دا بیچارا، او رانجھا میرا رانجھا، او رانجھا میرا رانجھا، میرا رانجھا میں رانجھے دی رانجھا ہے چت چور، جے کریے ہوئے مل جائے مینوں کی چاہیدا ہے اور، او رانجھا میرا رانجھا، او رانجھا میرا رانجھا، میں ہیر ہاں تیری، میں پیر ہاں تیری، جے تو بادل کالا میں ہیر ہاں تیری، کر جاندیاں رانجے ڈر جانیاں رانجے، اترو تیرا سوچا مر جانیاں رانجے، میرا رانجھا میں رانجھے دی رانجھا ہے چت چور، جی کر کے مل جائے رانجھا کی چاہیدا ہے اور رانجھا میرا رانجھا۔ وہ سر شیشے کی دیوار سے ٹکاتی بنا پلکیں جھپکاتی تعلیم نظار کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ انان کے روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھ موبائل کی رنگ ٹون سے کھلی۔ انان نے اپنی ہیزل آنکھوں کو ملتے کال کرنے والے کا نمبر دیکھا، ہاسپٹل کا نمبر دیکھ کے فوراً کال پک کر لی۔ میم گڈ آفٹرنون، سر تعلیم کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ ابھی اپنے فلیٹ کے لیے نکل چکے ہیں، بس آپ کو انفارم کرنا تھا۔ نرس ساری بات انان کے کہے کے مطابق اسے آگاہ کرتی گئی اور ابھی بھی اس ساحر کے اثار میں تھی۔ اس کے جانے کا سنتے نہ جانے کیوں دل اداس ہوا تھا۔ اوکے تھینکس کہہ کر انان نے فون بیڈ پر پٹکا اور بے دلی سے بیڈ شیٹ پر لکیریں کھینچنے لگی۔ انان ڈال، کہاں ہیں آپ؟ ہم کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، مسز خان روم میں آتے ہی اسے پکارتی بولی۔ فیروزی شفون کی ساڑی میں وہ کافی رکھ رکھاؤ والی خاتون لگ رہی تھی۔ انان کے لیے ان کی فکر محبت سے خان پیلس میں سب واقف تھے۔ وہ وہی تو تھیں جنہوں نے اس نازک سی پری کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ انان خان مسٹر خان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ کچھ ٹائم پہلے ہی کسی حادثے کے باعث پاکستان سے یہاں لندن شفٹ ہوئے تھے۔ جی موم میں آ رہی ہوں، بس ڈیڈ آ گئے ہیں کیا؟ انان مسکرا کر ان سے مسٹر خان کے متعلق پوچھنے لگی۔ ہاں بھئی، آ گئے ہیں آپ کے ڈیڈ۔ مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، مسز خان مصنوعی خفگی سے بولی تو انان ان کے گلے میں بازو ڈالتی ان کے گال چوم گئی۔ نہیں میری پیاری زندگی، آپ سے تو الگ ہی لیول کا پیار ہے، بس ڈیڈ تو جگر ہے میرا۔
انان کہتی جھپاک سے واش روم میں بند ہو گئی۔ مسز خان ان کی آنکھوں کی سوجن محسوس کر چکی تھی۔ ماں تھی، سمجھ رہی تھی کوئی بات انان کو تکلیف دے رہی ہے، مگر وہ کب اپنی تکلیف ظاہر کرتی تھی۔ مسز خان سر جھٹکتی نیچے چلی آئیں، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر مسٹر خان بیٹھے بیوی اور بیٹی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ خان بیگم، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ ہم نے آپ کو انان کو لینے بھیجا تھا۔ مسٹر خان اکیلے آتے دیکھ گویا ہوئے۔ تو مسٹر خان، آپ کی لاڈلی نے کہا ہے وہ 5 منٹ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے لیے آ رہی ہیں۔ مسز خان شرارت سے بولی۔ مسٹر خان کا قہقہ لگا اٹھے۔ ان کی جیلسی پر یہ آئے دن ہوتا آیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی ٹیم بنا لیتے اور مسز خان ان دونوں کے سامنے اکیلی پڑ جاتی، جس پر دونوں اپنی اپنے انداز میں محبت جتا کر ان کا دل خوش کرتے۔ دونوں باتوں میں مشغول تھے جب ریڈ ویلویٹ فراک بلو جینس میں ملبوس انان خان شہزادیوں کی طرح سہج سہج کر قدم اٹھاتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کی بیگم جلنے لگی ہیں ہمارے حسن سے۔ انان ان کو پیار دیتی اپنی چیئر پر آ بیٹھی۔ یوں ہی نوک جھونک میں کھانا کھایا گیا۔ مسٹر خان کی پرسوچ نظریں انان کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا۔ خود کو ریلیف دینے کے لیے اگلے دن انان فل ریڈی تھی۔ آج انہیں فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ سے جانا تھا، جس کا پروگرام کسی کنسرٹ پر جانے کا تھا، جیس اور ماہی کو کبھی منع نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بے دلی سے تیار ہوتی اپنی مہنگی سپورٹس کار میں بیٹھتی ماہی کے گھر چلی آئی۔ بلیک لانگ ہائی نیک کیملز جینز، بلیک شوز، پنک گلوز لگائے اس وقت انان بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ انان ماہی کے گھر پہنچی تو وہ باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا یار این، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں اور تم ہو کہ اب آ رہی ہو۔ ماہی خود اورنج لانگ سکرٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ انان کی واحد مسلمان دوست تھی۔ چل کر یار، اب جلدی سے بیٹھو، جیس آ گیا ہوگا، انان نے اس کا موڈ لائٹ کرتے کہا، اور ماہی کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گئی۔ دھیان کی بھاگ دوڑ کسی طور ہاتھ میں تھی۔ تعلیم نے خود کو بزی رکھنے کی خاطر ایک کنسرٹ رکھا تھا، جس کا سارا انتظام سمی کر چکا تھا۔ کنسرٹ شروع ہونے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ تعلیم محرون لیدر جیکٹ، بلیک پینٹ، برینڈ واچ، چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی سر آپ کو واپس پہلے والے روپ میں آتے دیکھ، بٹ سر ابھی آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ سمی سب چیک کرتا اب تعلیم کے کیبن میں آیا تھا، جو بلیک کافی پیتا اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ سمی تو بہت بولتا ہے یار، چھپ رہا کرو، ورنہ نہ تیرے بچے ڈھول باجے لے کر پیدا ہوں گے۔ ظاہر ہے باپ تو اتنا بولتا ہے۔ تعلیم نے اسے بلا وجہ صلاح دینے پر لتاڑا تھا اور باہر کی لی تھی۔ کنسرٹ شروع ہو چکا تھا، لوگوں کا جم غفیر تھا۔ ایک دم تعلیم نظار کو اتنے ٹائم بعد دیکھنے اور سننے کو بےتاب تھے۔ تعلیم نے گٹار ہاتھ میں اٹھایا، ایک شان سے چلتا ہوا اسٹیج پر چلا آیا۔ تعلیم کے فینز اسے دیکھتے بے قابو ہو رہے تھے، چاروں طرف اس کے نام کی گونج تھی۔ ماحول ایک دم خوبصورت ہو گیا تھا۔ تعلیم کی گٹار پر تھرکتی انگلیاں پرسوز دھن وہاں موجود ہر شخص کو مدہوش کر رہی تھی۔ اس کی آواز کا جادو سحر کی طرح سب کو اپنے طلسم میں جکڑ رہا تھا۔ منزل رسوا ہے، کھویا ہے راستہ، کاش تو ایسے آئے جیسے کوئی دعا، تو میری امانت ہے یہ میری ضمانت ہے، سن رہا ہے نہ تو رو رہا ہوں میں، مجھ کو ارادے دے قسمیں دے وعدے دے، میری دعاؤں کے اشاروں کو سہارے دے، سن رہا ہے نہ تو کیوں رو رہا ہوں میں۔ اس کی آواز کا درد لوگ محسوس کر رہے تھے۔ انان جو ماہی اور جیس کے کہنے پر یہاں آئی تھی، تعلیم کو اسٹیج پر دیکھ اتنی پرشدت آواز پر گاتے دیکھ اس کا دل پاگل ہوا اٹھا تھا۔ آنکھیں بلا وجہ نم ہوئی تھی، جنہیں وہ جتنا صاف کرتی اتنی ہی تیزی سے آنکھیں پھر سے بھیگنے لگتی۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا تھا، جو چیخ چیخ کر تعلیم نژاد سلطان کا درد اپنے اندر سمونے کی التجا کر رہا تھا۔ ٹوٹا ہوا ساز ہوں میں، خود سے ہی ناراض ہوں میں، تو نے مجھے کہیں کھو دیا ہے یا میں خود سے لاپتہ ہوں، زندہ ہوں جو دل کہے، کب تک خاموشی کا دل سہے، ہے عاشقی بازی تعشقی، ٹوٹتے بنتے وشواس کی، ملنا ہے مجھ سے آئی، پھر جانے کی تنہائی، کس موڑ پہ ہے لائی عاشقی۔ رنجیدہ آواز کا سوگ انان کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ وہ بنا کسی بات کی پرواہ کیے بھیڑ کو چیرتی اس بے مہر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ انوکھا درد روح میں اٹھنے لگا تھا۔ عین انان سمت اٹھتی تعلیم کی نگاہ لمحے بھر کو دنیا ساکن کر گئی تھی۔ تعلیم کے لبوں نے بے نام سی حرکت کی۔
अनकमत वो सब छोड़ छाड़ कर स्टेज से नीचे उतरता भागने के अंदाज में इस तक पहुंचा। ये आंखें तो सिर्फ इसकी अनकमत की थी, वही आंखें जिनमें तालिम नज़ार के लिए दीवानगी जुनून छलक रहा था। वो साकत सा इससे 2 कदम की दूरी पर खड़ा था, अपनी धड़कनें शुमार कर रहा था। अचानक अनान को धक्का लगने के बाद वो मुकम्मल तालीम के सीने से आ लगी। तालीम का खाली दिल फुल स्पीड से अपनी ताल पकड़ चुका था। मोहब्बत दोनों के दरमियान आन ठहरी थी। तालीम के हाथ बेसाख्ता इसकी नाजुक कमर के गिर्द हायल हुए थे। ये मदहोश खुशबू अनकमत दुरेद की पहली और आखिरी पहचान थी। इसके बारह अनान इसके सीने से लगी जामत सी हुई थी। बस तड़पते दिल को करार आया था। जिस बेचैनी का हल वो पिछले 2 दिन से ढूंढ रही थी, वो तालिम नज़ार की बाहों में मिला था। कुछ अधूरे ख्वाबों की झलकियां दिल पर दस्तक देने लगी थी। तालिम इर्द गिर्द से बेनियाज इसके गहरे बालों की खुशबू खुद में बसा रहा था। इसकी इतनी शिद्दत से अनान को खुद में भींच रखा था कि अनान को अपनी हड्डियां चटकती महसूस हो रही थी। मजीद इसकी कुर्बत आतिश अनान बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और हवास खोती तालिम की बाहों में झूल गई। सारा हजूम हसरत से तालिम नज़ार की बाहों में पड़ी परिविश को देख रहे थे, जिसके बेहोश होने पर तालिम जर्द पड़ती रंगत के साथ इसे देख रहा था। समी होश में आते गार्ड की मदद से तालिम का नान के साथ हजूम से निकाल लाया था। समी ने सब हैंडल करते डॉक्टर को कॉल की थी। वो पहले ही इससे सब हस्तियत से वाकिफ था। अस्पताल वालों ने किसी न किसी तरह इसने बड़ी मुश्किल से तालिम को बचाने वाले के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन ली थी, मगर शायद किस्मत तालिम नज़ार की तड़प पर एक बार फिर से मेहरबान हुई थी। तालिम ने इसे अपने कैबिन में मौजूद कोच पर लिटाया था। आंखें खोलो अनकमत, प्लीज़ एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो, मेरा दिल बंद हो जाएगा यार। तालिम की बेकरारी अपनी अरूज पर थी। पहले से सुर्ख आंखें लहू छलकाने लगी थी जब समी की आवाज़ इसके कानों पर पड़ी। सर, वो अनकमत मैम नहीं है, बल्कि अनान खान है, मशहूर बिजनेसमैन की बेटी। समी की बात सुनते ही वो साकित हुआ था। दिमाग को कुछ क्लिक हुआ था। हाँ, इस लड़की की आंखें अनकमत दुरेज जैसी थी, मगर ये चेहरा अनकमत का नहीं था। वो बेबसी की इंतहा पर था, मगर इसकी धड़कन मेरा नाम ले रही थी। मैंने महसूस किया है, मेरा दिल अनकमत की धड़कन से जुड़ा है। ये सब क्या हो रहा है? तालिम की निगाहें अनान के चेहरे पर टिकी थी, जो बेहोश थी। वो पागलों की तरह इसके नकोश में अनकमत दुरेद को तलाश कर रहा था। समी, मिस्टर खान और अनान खान के बारे में तमाम इन्फो मुझे अभी चाहिए, अगले 10 मिनट में, क्योंकि 11वें मिनट में तुम ऑफिस से बाहर होगे। तालिम का दिल बेकरार था इस लड़की की हकीकत जानने को। कौन थी ये साहिरा जिसने इसे पल में अपनी ज़िंदगी में बौछार लाता महसूस किया था? डॉक्टर आई तो तालिम अनान से दूर होता उठ खड़ा हुआ। लबों पर मुट्ठी जमाए वो बेचैनी से इसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगाया और मेडिसिन का पर्चा तालिम को पकड़ाते बोली, शी इज़ ऑल राइट, बस थोड़े से स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं। आप इनको हर तरह की टेंशन से दूर रखें, डॉक्टर कहकर जा चुकी थी। तालिम वहीं पास रखी चेयर पर ढहस आ गया। तभी समी भागता हुआ कैबिन में आया। इसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। क्या घोड़ों से रेस लगा कर आ रहे हो? हाँ, फुटबॉल के मैच में खांसते हुए खिलाड़ी। तालिम आईब्रो उचकाते हुए बोला, सर, वो जो न्यूज़ मैं आपके लिए लाया हूँ, आप सुनकर मुझे चूम लेंगे। समी के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। क्या बात है, तुम्हें किसी पागल ने प्रपोज किया है या लड़की को भगा लाए हो? तालिम अब भी गैर संजीदगी, सर, अनान मैम के पास अनकमत मैम का दिल है। इनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, जिससे सिर्फ अजलान सर वाकिफ़ हैं। अनकमत मैम की डेथ के वक्त अनान मैम को हार्ट की ज़रूरत थी। मिस्टर खान दुरेद सर के पुराने दोस्त हैं। बाकी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। तालिम फटी आंखों से समी को देख रहा था, जिसका लफ्ज़ लफ्ज़ इसे मजबूत असाब पर बम की तरह गिर रहा था। इसकी अनकमत का दिल इस लड़की के पास है, यही वजह थी कि इसकी धड़कनों में रवानी थी। वो बेहिस हरकत फाइल में लिखी तहरीर पढ़ रहा था, जहां वाज़ेह तौर पर अनकमत दुरेद की हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया था। तालिम को अकेला छोड़ते समी जा चुका था। अब कैबिन में सिर्फ बेहोश पड़ी अनान और साकत बैठा तालिम नज़ार मौजूद था। इसके हाथ से छूटकर फाइल नीचे जा गिरी थी। निगाहें अनान के मोमी वजूद की जानिब उठी थी और फिर पलटना भूल गई थी। अनकमत दुरेद का दिल आज भी तालिम नज़ार की मोहब्बत से पर था। किसी और के सीने में होने के बावजूद वो सिर्फ तालिम नज़ार की मोहब्बत का तलबगार था। तालिम का दिल किया फूट फूट कर रोए, और अपनी बदकिस्मती पर या खुशकिस्मती पर। ये कैसा पासा पलटा था तकदीर ने कि तालिम नज़ार की पूरी हस्ती हिलकर रह गई थी।
وہ ایک فیصلہ کرتا اپنے قدم انان کی طرف بڑھا گیا۔ دل میں درد بڑھنے لگا تھا۔ تعلیم گھٹنوں کے بل انان کے پاس بیٹھا بغور اسے دیکھنے لگا۔ جسم و جان میں اذیت دوہری ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کیا کرنا ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہارے پاس میری عنقمت کا دل ہے۔ اس کے جیسی آنکھیں ہیں جن پر صرف تعلیم نثار کا حق ہے۔ میں اپنی محبت کو خود سے دور اس بار نہیں جانے دوں گا۔ انان کے گلابی گال اپنے گال سے مس کرتے تعلیم بے خودی میں بولا تھا۔ ایک موہوم سی امید جاگی تھی دل میں کہ کاش وہ دوبارہ اپنی محبت کو پالے۔ اس کے لفظ کی تاثیر تھی کہ انان کسمساتی اپنی ہزل آنکھیں کھول گئی۔ اس کی نظریں سیدھا خود پر جھکے تعلیم کے گھنے بالوں والے سر سے ٹکرائی۔ سانسوں کی تپش سے گال جلنے لگا تھا۔ کوئی بھی آج تک اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ پیچھے ہٹیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ انان اسے اپنے نازک ہاتھوں سے دھکیلتی دیوار کے ساتھ لگی۔ گہرے سانس بھرنے لگی۔ تعلیم نے بڑے تحمل سے اس سے دور جانا برداشت کیا تھا۔ وہی کر رہا ہوں جس کا بہت جلد پرمٹ ملنے والا ہے۔ جس دل کو میری دھڑکنوں کی ضرورت ہے انہیں اپنے لمس سے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دل میری محبت کا ہے، میری بیوی عنقمت درید کا ہے۔ اب کی بار اس کے جواب پر لڑکھڑانے کی باری انان کی تھی۔ ہاں، اس کا دل کمزور تھا، مگر یہ کیسا انکشاف ہوا تھا؟ اس کے پاس تعلیم نثار کی بیوی کا دل تھا جس کی بے قراری اس نے 2 دن سے سکون برباد کر رکھا تھا۔ تو یہ وجہ تھی اس کا سب ٹرپ کی۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میری بات سنیے، میں مانتی ہوں میرا ہارٹ کمزور ہے، لیکن یقین کریں میری ابھی سرجری نہیں ہوئی ہے۔ میرے ڈیڈ نے نیکسٹ ایئر ڈاکٹرز کے مطابق سب کرنے کا پلان کیا ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انان نے کمزور سی دلیل دی تھی۔ میں بحث پر نہیں، ثبوتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ پڑھ لو۔ تعلیم اس سے ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیرتے اس فائل پکڑا گیا تھا جو کچھ دیر پہلے سمی دے کر گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے انان نے وہ فائل پکڑی تھی اور جو وہ فائل پڑھتی جا رہی تھی اس کے تاثرات سرد پڑتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ لڑکھڑا کر گرتی، 2 مضبوط بازوؤں نے اسے سنبھالا تھا۔ انان نے بھیگی پلکیں اٹھاتے اپنے محسن کو دیکھا تھا جس نے اپنی پرشفقت آغوش میں اسے چھپا لیا تھا۔ یہ چہرہ اس کے لیے بے حد سناشا تھا۔ اذلان سلطان، اس کا بھائی؟ تعلیم شوق کے عالم میں اپنے سامنے انان کو تھامے کھڑے اذلان کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ انان کو بھی جانتا تھا؟ تعلیم نثار، اس بار مجھ سے میری بہن چھیننے کے جرم میں سیدھا جہنم وصل کروں گا۔ خبردار، جو انان سے مزید کوئی فضول سوال کیا، یہ سب میری پرمیشن سے ہوا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں اس طرح باس پرس کرنے کا۔ اذلان انان کو اپنے حصار میں لیے سرد لہجے میں اسے باور کراتے بولا تھا۔ وہ سمی کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ بی جان کی خاطر اس نے تعلیم پر شروع سے ہی نظر رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن سچائی سامنے آ کر رہے گی، اسی لیے وہ خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ انان جو آنکھوں میں آنسو لیے اس بے نام رشتے کی کشش محسوس کر رہی تھی جس نے پل میں اسے تحفظ دیا تھا، اور ایک دوبارہ اذلان سے لندن میں ہی ملی تھی جب وہ میٹنگ کے لیے اس سلسلے میں آیا تھا۔ مسٹر خان اسے پہلے سے لے کر آئے تھے جس کی وجہ سے دونوں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ کی تھی۔ اذلان سلطان میری بیوی تھی عنقمت، تم کیسے کسی کو بھی اس کا دل کا وارث بنا سکتے ہو؟ وہ دبے دبے لہجے میں گرایا تھا۔ اذلان طنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ دل تمہاری محبت میں مردہ ہو چکا تھا تعلیم نثار۔ میں ایک ماں سے اس کی بیٹی نہیں چھیننا چاہتا تھا، اسی لیے بڑے ضبط سے میں نے یہ سب کیا، کیونکہ میری عنقمت کی قربانی ضائع نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میں اس دن صرف عنقمت نہیں بلکہ اس نے اپنا بچہ بھی کھویا تھا۔ میں کیسے دوبارہ ایک ماں کو بے آسرا چھوڑ سکتا تھا؟ انان خان کا وارث تمہارے پیچھے کھڑا ہے، جو کہنا ہے کہہ سکتے ہو۔ اذلان اسے آئینہ دکھاتا اسے پیچھے جانب اشارہ کرنے لگا جہاں مسٹر خان اور مسز خان ضبط سے کھڑے اسے تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ تعلیم نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں کھڑے 2 وجود۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے بزنس رائول خان انڈسٹریز کے مالک خان صاحب تھے۔ تو انان ان کی بیٹی تھی۔ آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا۔ جب سب حقیقت سامنے آ ہی چکی تھی تو میں آپ سب کے سامنے انان خان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی عنقمت کا دل خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا۔ انان خان کو میرے نکاح میں آنے کے بعد ذرا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو میں خود آپ سب کا مجرم، مگر میں ہر صورت انان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ابھی۔ تعلیم اب کی بار بہت نرمی سے نگاہیں جھکا کر مسٹر خان سے مخاطب ہوا۔
جو خود صورتحال سے گھبرا سے گئے تھے، انہوں نے بیچارگی سے اذلان کی طرف دیکھا کہ کیا فیصلہ کیا جائے، جس نے تعلیم کے لہجے میں سچائی محسوس کرتے آنکھوں کے اشارے سے ہاں کا اندیا دیا تھا۔ تعلیم، میری بیٹی بہت معصوم ہے، دنیا سے بہت دور سوچتی ہے، اسے تکلیف مت دینا۔ بہت درد جھیلے ہیں اس نے زندگی میں، مسٹر خان کڑے دل سے بولے تھے۔ اذلان ان کا محسن تھا، جس نے ان کی بیٹی کی جان تب بچائی تھی جب اسے موت نے گھیر لیا تھا۔ وہ کیسے انکار کرتے اس کی بات سے؟ میں وعدہ کرتا ہوں عنان خان میرے سائے میں نازک آبگینہ کے مانند رہے گی۔ تعلیم ان کے ہاتھ تھامتا پرعزم لہجے میں بولا تھا۔ تبھی روم میں سیٹیوں کی آواز گونجی تھی۔ یہ شرارتی بلی طہور سلطان تھی، جو اذلان کے نانا کرنے کے باوجود اس کے ساتھ آن پہنچی تھی اور اب نہ جانے کہاں دھماکہ کرنے والی تھی۔ عنان یوں ہی اپنا سر اذلان کے سینے میں چھپائے کھڑی تھی، دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیسے کچھ دیر میں ہی اس کی زندگی بدل گئی تھی، مگر دل میں جو بھی سکونی تھی وہ جیسے مٹ سی گئی تھی۔ مجنوں بھائی، میں ابھی اپنے رانجھے کی ہیر ہوں، مینوں کوئی ویکھ لو۔ طہور معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہتی۔ سب کے چہروں پر مسکان بکھیر گئی۔ اذلان نے اسے گھورا تھا، پھر کیا ہی اثر ہونا تھا، اب وہ اس روب میں آتی ہی کہاں تھی۔ تعلیم اتنے ٹائم بعد طہور کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، مگر دل میں کسی جذبے نے انگڑائی نہ لی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ بات اذلان اور عنان نے نوٹ کی تھی۔ سمیع سے وہ اذلان کے نکاح کی خبر سن چکا تھا، اسی لیے دل سے تمام بدگمانیاں چھٹ چکی تھی۔ سمیع بھائی لے آئے مولوی صاحب کو، کہیں مجنوں بھائی پھر نہ بھاگ جائے۔ طہور نے مسکان چھپاتے سمیع کو کہا تھا۔ محفل اس کی بات پر پھر سے زعفران ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب کی رضامندی کے ساتھ ساتھ عنان خان کو تعلیم نثار کے نکاح میں سونپ دیا گیا تھا۔ سمیع اور طہور نے تو بھنگڑے بھی ڈالے تھے۔ سب کے لبوں پر آسودگی بھری مسکان ٹھہری تھی۔ سر، میں عنان کو اپنے فلیٹ میں لے جانا چاہتا ہوں، رخصت کرا کے۔ تعلیم اچانک مسٹر خان کے قریب آتے بولا تھا۔ عنان جیسی بولڈ لڑکی کے سماوتوں میں اترتی اس کی بات ہتھیلیوں کو پسینوں سے نم کر گئی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی پر دل ساتھ دیتا تب نہ۔ ہم تمہیں تمہاری امانت سونپ چکے ہیں بیٹا، بس عنان کا خیال رکھنا، مسز خان نم نگاہوں میں بیٹی کے چہرے کو بساتی ہوئے کہا تھا، اور یوں آنن فانن رخصتی ہوئی۔ تعلیم عنان کو لیے اپنے فلیٹ میں آیا۔ عنان پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ تعلیم نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے کوئی نازک سی گڑیا ہو، اس کے ذرا سا زور دینے سے بکھر جائے گی۔ تعلیم اسی لیے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل وہ فلیٹ کافی لگژری تھا، ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ گرے اور بلیک والز کے کرٹنز، خوبصورت ڈیکوریٹڈ لاؤنج کافی دلکش لگ رہا تھا۔ میری چھوٹی سی زندگی میں تمہارا خوش آمدید۔ تعلیم اسے اپنے روم کے دروازے پر کھڑا کرتے بڑے لگاؤ سے بولا تھا، مگر کچھ تھا کہ اس کے لیے لہجے میں اس نے کہا سا جیسے بہت شدت سے عنان نے محسوس کیا تھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ عنان نے اتنی دیر بعد لب کھولے تھے۔ تعلیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی عنقمت درید کا دل رکھتی تھی، کیسے بنا کہے اس کی خاموشی محسوس کر گئی۔ عنان اسے مسلسل خود کی طرف دیکھتا پا کر کنفیوز سی ہوئی۔ تم جانتی ہو میری عنقمت میری زندگی کا واحد خسارہ ہے جسے میں نہیں بھر سکتا، میری بیوی، میری بے انتہا نفرت و محبت کی وارث جسے میری بدنصیبی مجھ سے دور لے گئی۔ میں تمہارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا، اسی لیے سب بتا رہا ہوں۔ عنقمت درید میرا حصہ ہے جسے میں زندگی میں کبھی خود سے الگ نہیں کر پاؤں گا، پر یہ وعدہ رہا تمہاری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے میں خود کو بدل دوں گا۔ بہت دل سے تعلیم نے اپنا عنان خان کے سامنے عیاں کیا تھا، جو نم آنکھوں سے عنقمت درید کے نصیب پر ناز تھی۔ وہ بے ساختہ تعلیم نثار کے سینے سے رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تعلیم پہلے تو حیران ہوا، مگر اگلے ہی پل اس کے گرد حصار کھینچتا خود میں قید کر گیا۔ میں نے جب آپ کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا میں بہت روئی تھی، نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی حالت تشویشناک تھی، میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، میرے اندر بے چینی مجھے پاگل کر رہی تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ عنقمت درید کا عشق تعلیم نثار کے لازوال ہے۔ وہ تعلیم نثار کو اپنی باتوں میں قید کر گئی تھی۔ تعلیم کے آنسو عنان کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ اپنے کندھے پر گیلا پن محسوس کرتے عنان اس سے الگ ہوتی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ اسے یہ ہارا ہوا تعلیم نثار ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ تعلیم نے محبت سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ عنان اس کی جیکٹ مٹھیوں میں جکڑتی حواس بحال رکھنے کی صحیح کرنے لگی۔ تعلیم نے بہکتے اس کی تیکھی ناک پر لب رکھے تھے۔ عنان پیچھے ہونے لگی تھی کہ تعلیم کی سانسوں سے الجھتی سانسیں اس کی آنکھیں پھیلا گئیں۔ تعلیم نے خود سا اسے خود میں بھیجتا اس کے لبوں پر لفظ چن گیا۔ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی شدتیں عنان کی جان پہ بنائی گئی تھی۔
وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، مگر تعلیم تو جیسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ جیکٹ پر جھٹکا لگنے پر تعلیم نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ انان گہرے سانس بھرتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ تعلیم نے اس کے کندھے پر لب رکھتے انان کو سہمنے پر مجبور کیا تھا۔ تعلیم کی بڑھتی جسارت انان کی سانسیں روک رہی تھی۔ بہت اچانک بنا کچھ کہے تعلیم اسے باہوں میں بھرتے اپنے جہازی سائڈ بیڈ پر آن گرا۔ انان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آنے والے لمحات اسے پاگل کرنے کے لگے تھے۔ انان تعلیم نزار میری روح کا حصہ بننے کا شکریہ، اس کے کانوں میں مہکتی سوگوشی کرتے تعلیم اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دہتی گرفت میں لے گیا تھا۔ اس بار لمس میں شدت تھی بے پناہ، وہ دیوانی ہوئی چلی گئی۔ اسے یہ لمس زندگی کا اصل لگا تھا۔ تعلیم اس کے لب آزاد کرتے سراہی دار گردن پر جھکتے اپنے لبوں سے داستان عشق کی رقم کرنے لگا۔ اس کے دانتوں کے دباؤ پر وہ سسک اٹھی تھی۔ تعلیم نے اپنے دیے نشان پر جنونیت بھری مہر لگائی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان موجود تمام پردے گرتے چلے گئے۔ وہ سر سے پاؤں تک تعلیم نزار کے بوسوں سے مہک چکی تھی۔ اپنے وجود سے اسے تعلیم نزار کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ تعلیم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ رب نے زندگی جینے کا ایک موقع دیا تھا، جسے اس بار اس نے گنوایا نہیں تھا، بلکہ اپنے خوبصورت پلوں کا حصہ بنایا تھا۔ محبت جنون بھری انکمت درید کی محبت اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ اذلان طہور کو لیے ہوٹل آیا تھا۔ طہور نے روم میں قدم رکھا تو شاکڈ رہ گئی۔ پورا روم گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ طہور نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اپنے پیچھے کھڑے اذلان کو دیکھنا چاہا، جو مصروف انداز میں کپ لنکس نکالتا ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ بیڈ پر بنے گلابوں سے ہارٹس اس کی سانسیں اٹکا رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی کہ اذلان ان کے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہاں میرا رانجھا! آج یہ رانجھا اپنی ہر زیادتی پر اپنی ہیر سے شرمندہ ہے۔